ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور یاد رکھنا کوئی جان قیامت والے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کے پاس جانا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالی سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے، اس مسئلے کو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ بے پرواہ ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مقصد کوئی نہ لے. وہ کہتا ہے جی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. یہ جملہ ہی غلط ہے. اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا. اللہ کیا یہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نمازیں چھوڑیں، یہ لوگ حرام خوریاں کریں، یا لوگ ناحق اپنے رشتہ داروں کا مال دبا لیں، یا لوگ ناحق یتیموں کے اوپر ظلم کریں؟ نہیں، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. اجازت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ پکڑتا نہیں ہے. جس طرح کہ سورہ النساء میں ہے، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کرتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. اب یہ آگ دنیا میں ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے. آپ دنیا میں انگارہ زبان پہ رکھیں، زبان جل جائے گی. حرام کا مال کھا بھی جائیں کچھ نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا جو حرام مال کھا رہے ہیں یہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. قیامت والے دن مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے. دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے، اور وہی جو کھایا ہوا مال ہے نا وہ دوزخ کی آگ بن جائے گا. تو یہ دنیا میں نہیں پتا چلتا. تو اجازت سے ہو رہا ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتا. ورنہ تو اذان کی آواز آئے اور کوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ جائے تو اس کو تو اسی وقت زمین میں دھانس جانا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے، اختیار ہے، تمہاری مرضی ہے. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا. اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی. اللہ تعالیٰ نے راستہ واضح کر دیا، اب تمہاری مرضی ہے. زبردستی وہ نہیں کرے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ اس کی ضد ہے بندے کے ساتھ کہ جو لوگ کوشش کریں گے نا انہی کو ہدایت ملے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہی کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے. زبردستی اس نے ہدایت نہیں دینی. یہ بالکل اس کو اپنے دماغ میں سے نکال دیں کہ زبردستی ہدایت والا معاملہ ہوگا. وسبحوا بحمدہم، اور وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ. وہم لا یستکبرون، اور ان میں تکبر نہیں ہوتا، اکڑ نہیں ہوتی اہل ایمان کے اندر. یہ تکبر کے اندر پوری قیامت مضمر ہے میرے بھائیوں. صحیح مسلم میں حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسا اوقات ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے کپڑے خوبصورت ہوں، ہماری جوتیاں خوبصورت ہوں، ہم اچھے دکھیں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھی جوتیاں پہنو یا اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کر دو اور دوسروں کو حقیر سمجھو. یعنی کسی شخص پہ حقیقت کھل گئی کہ نماز پڑھے بغیر میں مسلمان نہیں ہوں، اب پھر بھی وہ اکڑا ہوا ہے، وہ ہے متکبر. اگر کسی نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے تو متکبر ہے. اور اگر وہ اچھے کپڑے پہن کے دوسروں کو حقیر نہیں سمجھ رہا کوئی متکبر نہیں ہے. حق بات سے اناد کرنا، اس سے روگردانی کرنا، یہ اصل تکبر ہے. ایک بندے کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے نماز کا طریقہ کھول کے بتا دیا کہ میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے سنت کے مطابق نماز پڑھتے تھے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے. اور وہ کہنی ساڑھے بزرگ پاگل سے انہوں نے نہیں پتا لگا. بھائی بزرگ اللہ کے پاس چلے گئے، وہ اپنے اعمال کے جواب دہی خود کریں گے. ہمارے سامنے جو کتاب و سنت کے دلائل ہیں ہم نے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، نہ کہ ہم نے کسی اور کو دیکھنا ہے. ہمارے لیے تو آئیڈیل ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے، نہ کہ کسی دنیا دار شخص کی یا ہمارے آباء و اجداد ہمارے لیے آئیڈیل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے.